ہیں۔ اب اس کے بعد سحر اور معجزے کے اندر مختصر سا فرق واضح کر دوں۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام کے معجزات یا اولیاء کی کرامات سے ایسے واقعات و مشاہدے میں آتے ہیں جو عادتاً نہیں ہو سکتے، اسی لیے ان کو خرق عادت کہا جاتا ہے۔ بظاہر سحر اور جادو سے بھی ایسے ہی آثار مشاہدے میں آتے ہیں، اس لیے بعض جاہلوں کو ان دونوں میں التباس بھی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جادوگروں کی تعظیم و تکریم کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے دونوں کا فرق بیان کرنا ضروری ہے۔ سو یہ فرق ایک تو اصل حقیقت کے اعتبار سے ہے، ایک ظاہری آثار کے اعتبار سے۔ حقیقت کا فرق تو یہ ہے کہ سحر اور جادو سے جو چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں یہ دائرہ اسباب سے الگ کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی ان کا تعلق کسی نہ کسی سبب کے ساتھ ضرور ہوگا، یہ اسباب کے دائرے سے علیحدہ نہیں ہوں گی۔ فرق صرف اسباب کے ظہور اور خفا کا ہے کہ سبب وہ ظاہر ہے یا خفی ہے۔ جہاں اسباب ظاہر ہوتے ہیں وہ آثار ان اسباب کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اور کوئی تعجب کی چیز نہیں سمجھی جاتی، لیکن جہاں اسباب مخفی ہوں تو وہ تعجب کی چیز ہوتی ہے اور عوام اسباب کے نہ جاننے کی وجہ سے ان کو خرق عادت سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ در حقیقت تمام عادی امور کی طرح کسی جن شیطان کے اثر سے ہوتی ہے۔ تو ایک خط مشرق کے بحیث سے آج کا لکھا ہوا اچانک سامنے آ کر گر گیا تو دیکھنے والے اس کو خرق عادت کہیں گے۔ یہ مشرق کے بحیث سے ایک دن کے اندر لکھا ہوا خط فوری طور پر میرے پاس کیسے آ کر گر گیا، تو اسے وہ خرق عادت کے طور پر سمجھیں گے، حالانکہ جنات و شیاطین کو ایسے اعمال و افعال کی قوت دی گئی ہے، ان کا ذریعہ معلوم ہو تو پھر خرق عادت نہیں رہتا۔ یعنی کہ اب شیاطین یا جنات انہوں نے آ کر وہ خط پھینکا، جبکہ ان کے یہ افعال اور عادات کے اندر داخل ہے کہ وہ ایک پل کے اندر وہاں سے دوسرے پل میں یہاں پر آ کر خط گرانے کی اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دے رکھی ہے۔ اب یہ سبب موجود ہے، لیکن یہ سبب چھپا ہوا ہونے کی وجہ سے جب ہم ایسا منظر دیکھیں گے تو ہمارے لیے یہ خرق عادت بن جائے گی، لیکن حقیقت کے اندر یہ خرق عادت نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ سحر سے ظاہر ہونے والے تمام آثار اسباب طبیعیہ کے ماتحت ہوتے ہیں، مگر اسباب کے مخفی ہونے کے سبب لوگوں کو مغالطہ خرق عادت کا ہو جاتا ہے، بخلاف معجزہ کے کہ وہ بلا واسطہ فعل حق تعالیٰ کا ہوتا ہے، اس میں اسباب طبیعیہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ کو حق تعالیٰ نے فرما دیا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے، مگر ٹھنڈی بھی اتنی نہ ہو جس سے تکلیف پہنچے، بلکہ جس سے سلامتی حاصل ہو، اس حکم الہی سے آگ ٹھنڈی ہوگی۔ آج بھی بعض لوگ بدن پر کچھ دعائیں استعمال کر کے آگ کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ معجزہ نہیں ہو سکتا، بلکہ دعاؤں کا اثر ہے۔ دعائیں مخفی ہونے سے لوگوں کو دھوکہ خرق عادت کا ہو جاتا ہے۔ یہ بات کہ معجزہ براہ راست حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، خود قرآن عزیز کی تصریح سے یہ بات ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کنکریوں کی مٹھی جو آپ نے پھینکی در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے فعل کی طرف منسوب کر لیا۔ اب معجزہ اور سحر کی حقیقتوں کا یہ فرق کہ معجزہ بلا واسطہ اسباب طبیعیہ کے براہ راست حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے اور جادو اسباب طبیعیہ مخفیہ کا اثر ہوتا ہے۔ حقیقت سمجھنے کے لیے تو کافی و وافی ہے، مگر یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ عوام الناس اس فرق کو کیسے پہچانے، کیونکہ ظاہری صورت دونوں کی ایک سی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عوام کے پہچاننے کے لیے بھی حق تعالیٰ نے کئی فرق ظاہر کیے۔ اول یہ کہ معجزہ یا کرامت ایسے حضرات سے ظاہر ہوتی ہے جن کا تقوی، طہارت و پاکیزگی، اخلاق و اعمال کا سب مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جادو کا اثر صرف ایسے لوگوں سے ظہور پذیر ہوتا ہے جو گندے، ناپاک، اللہ کے نام سے اور اس کی عبادت سے دور رہتے ہیں۔ یہ چیز ہر انسان آنکھوں سے دیکھ کر معجزہ اور سحر میں فرق پہچان سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ عادت اللہ یہ بھی جاری ہے کہ جو شخص معجزے اور نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی جادو کرنا چاہے اس کا جادو نہیں چلتا۔ ہاں، نبوت کے دعوے کے بغیر اگر کوئی جادو کرے گا تو وہ چل جائے گا۔ یہ تھا معجزہ اور سحر کے درمیان فرق تھا، اور اس سے پہلے سحر کی حقیقت اور اس کی اقسام تھی۔ تو یہ چیزیں آپ کے لیے انتہائی عام اور ضروری تھی، جس کا واضح کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ تو